السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں عورت کی عدت کیا ہوتی ہے، عدت کا وقت اور ٹائم کتنا ہوتا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیں ہم اس عدت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس عورت کی عدت کی بات کر رہے ہیں جس عورت کے خاوند شوہر کا انتقال ہو جائے، جس کو متوفی عنہا زوجہا کہا جاتا ہے۔ ایک عدت وہ ہوتی ہے جو عورت طلاق کے بعد گزارتی ہے، اور ایک عدت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی وفات کے بعد کی جاتی ہے۔ تو ہم جو بات کرنے والے ہیں ایسی عدت کی بات کرنے والے ہیں جو عدت عورت شوہر کی وفات اور انتقال کے بعد گزارتی ہے کہ وہ کتنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عدت شروع کب سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں ڈاؤٹ فل رہتے ہیں، شک اور شبے کا شکار رہتے ہیں، صحیح نالج اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عورت کی عدت شوہر کے انتقال کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، چاہے جس وقت انتقال ہوا ہو۔ جس وقت انتقال ہوا ہے وہیں سے اس کی عدت شروع ہو گئی، اور اگلے دن اسی وقت اس کی عدت کا ایک دن پورا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی مغرب سے شروع ہوگی یا فجر سے شروع ہوگی، ایسا نہیں۔ جس وقت انتقال ہوا ہے اسی وقت سے بیوی کی عدت شروع ہو جائے گی، اور عدت اس کے اگلے دن اسی ٹائم ایک دن عدت کا پورا ہو جائے گا۔ تو عدت انتقال کے وقت سے شروع ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری بات یہ کہ عدت ہوتی کتنے دن ہے۔ اس سلسلے میں آپ پہلے یہ سمجھیں کہ اگر شوہر کا انتقال ایسی حالت میں ہوا ہے جب بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، پیٹ سے ہے، اگر پیٹ سے عورت ہے، پیٹ سے بیوی ہے، تو پھر عورت کی عدت اس کی بچے کو جن دینا ہے۔ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب وہ بچہ جن دے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا، تو اس کی عدت جب پوری ہوگی۔ اب چاہے وہ بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، چاہے وہ بچہ 8 مہینے کے بعد پیدا ہو، یا چاہے شوہر کے انتقال کے اگلے دن ہی پیدا ہو جائے، چاہے 10 دن کے بعد پیدا ہو جائے، چاہے 9 مہینے کے بعد پیدا ہو رہا ہو، لیکن پریگننٹ عورت کی عدت، حاملہ عورت کی عدت اس بچے کو جن دینا ہے، اس بچے کو پیدا ہو جانا ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا جبھی عدت پوری ہوگی۔ یہ ہوئی ایک شکل۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہوا وہ حاملہ نہیں ہے، تو اب اس کی عدت کے سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے شوہر کا انتقال چاند کی کون سی تاریخ کو ہوا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو پھر عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن، یعنی چاند کے 4 مہینے اور 10 دن۔ اور یہ کب ہے؟ جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے۔ چاند کی پہلی تاریخ کو اگر انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی۔ چاند کے 4 مہینے پورے اور اس کے بعد 10 دن اور ایکسٹرا، تو یوں 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی۔ اور اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو ہوا ہے تو پھر عورت کی عدت ہوگی 130 دن۔ جس وقت انتقال ہوا ہے اسی وقت سے لے کر کے 130 دن کاؤنٹ کیے جائیں گے، 130 دن شمار کیے جائیں گے۔ 130 دن جس دن جا کر کے پورے ہو جائیں گے اسی دن عدت کی پوری ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ بہت آسان کر کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو 4 مہینے چاند کے اور پھر 10 دن اور ایکسٹرا، 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی۔ اور اگر انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو ہوا ہے تو پھر پورے 130 دن ایسی عورت کی عدت ہوگی۔ تو یہ عورت کی عدت کا ٹائم ہے، یہ عورت کی عدت کا وقت ہے۔ بہت ایزی اور آسان کر کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
اللہ کرے آپ کی سمجھ آ گئی ہو۔ دعاؤں کی درخواستیں ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔